میں نے تمہاری قدر کی ہے، تم نے میری قدر کوئی نہیں کی۔ تو اگلے دن اللہ تعالیٰ نے لکھا، یعنی اللہ تو غیب کا پردہ نہیں اٹھاتا، غیب تو غیب ہے، یؤمنون بالغیب، لیکن اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں لکھوایا؟ مطلب یہ تھا کہ اب یہ ہمارا دوست بن گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو، شاید کوئی آتا ہی نہ۔ تو بھائیو آپ سے گزارش ہے، جہاں بھی رہو ایک میری بات، من یطع اللہ ورسولہ، ایک اللہ کو راضی کر لو، ایک اس کے رسول کو راضی کر لو۔ یہ تبلیغ کی محنت اس کی ترجمان ہے، ایک محنت ہو رہی کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ یہ نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے یا ہم فرشتے ہیں، وہ انسان ہی کیا جس سے گناہ نہ ہو، وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، اور وہ انسان ہی کیا پھر جو نادم نہ ہو اور توبہ نہ کرے۔ انسان وہ ہے جو خطا کرتا ہے پھر بیٹھ کے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور باغی وہ ہے جو کہتا ہے کی ہو گیا، سارے کردے پہن میں کیتا تھا کی ہو گیا، سارے شراباں بیچی جاندے میں بیچی تھا کیڑی گل۔ یہ باغی ہے، باغی کے لیے لا اور ہے، اور مجرم کے لیے اور ہے۔ جرم ہونا آدم علیہ السلام سے نہیں ہو گیا تو ہم معافی مانگی، شیطان نے آکڑ کے کہا نہیں میں نہیں کرتا، تو ایک نبی بن گیا ایک شیطان بن گیا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے تبلیغ میں وقت دیا کریں، اس سے آپ کو ایمان میں اخلاق میں ترقی ہوگی۔ اور یہاں رہتے ہوئے ایک اللہ سے تعلق ہے، اس کا جو نصاب ہے بہت تھوڑا ہے، 5 نمازیں ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، اور رمضان کے روزے ہیں، پیسہ آ جائے تو زکوٰۃ۔ یعنی اللہ اور بندے کے تعلق کو بنانے کے لیے تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے۔ 5 نمازوں کے بعد 6ٹھی نماز کا مطالبہ کوئی نہیں، 30 روزوں کے بعد 31ویں کا مطالبہ کوئی نہیں، 2.5% دینے کے بعد 1 پینی کا مطالبہ کوئی نہیں، 1 دفعہ حج کرنے کے بعد دوبارہ بلانے کا مطالبہ کوئی نہیں، جن کو عبادات کہتے ہیں، فاؤنڈیشن ہے۔ دین کا دوسرا حصہ ہے میرا اور آپ کا تعلق، میرا اور میری بیوی کا تعلق، میرا اور میرے بچوں کا، میرا اور میرے پڑوسی کا، یعنی میں اور آپ آپس میں کیسے زندگی گزاریں، یہ اسلام کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، وہ سارے پورے اس کی ترجمانی کر دے گی کہ آج میرے یہ تیسرا بیان ہے اور میرا سر اب کہہ رہا ہوں بس چکر، تھک چکا ہوں۔ عمر بن عبسہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا اسلام ہے۔ مشہور حدیث کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمے کا اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ اب یہی سوال عمر بن عبسہ، یہ حجۃ الوداع پہ مسلمان ہونے، یعنی اسلام مکمل فارم میں آ چکا ہے، اب اسلام کی آخری شکل بتا رہے ہیں۔ اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میٹھا بول اور کھانا کھلا۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو مشہور حدیث ہے، ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کو ماننا، رسولوں کو ماننا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ میرا اور اللہ کے بندوں کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اب یہ اسلام کا دوسرا پہلو جو عام طور پہ بیان نہیں ہوتا۔ میٹھا بول، میرے رب کی قسم 1000 نفلوں پر ایک میٹھا بول بھاری، ایک میٹھا بول جس سے کسی کی عزت بچ جائے، کسی کا دل رہ جائے، کسی کے آنسو پوچھ لیے جائیں،
یہ ساری رات کے سجدوں پر یہ ایک بول بھاری ہوگا قیامت کے دن، ایک بول۔ میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی رات نہیں سویا، تہجد پڑھی، اور ساری زندگی ناشتے کا نام نہیں دیکھا، روزے رکھے موت تک۔ فزیکلی ان کو جمع کرنا ناممکن ہے، ممکن ہے پہلی صدیوں میں کچھ چند لوگوں نے جمع کیا ہو۔ ایک آدمی اتنا بڑا مجاہدہ کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کو کون پکڑے گا؟ آپ نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کو پکڑے گا، کراس کر جائے گا۔ دوسری بات فرمائی ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کیا ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ تو کہتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا کون ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حسن الخلق، اچھے اخلاق، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان۔ اور اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق ادا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو، یہ اچھے اخلاق۔ اور اگلے کیا فرمایا کہ جو یہ تین کام کر لے جنت نہیں جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے، سبحان اللہ، فلیٹ تیار، جنت نہیں جنت الفردوس۔ اللہ نے جنت بنائی، کن بن گئی، لیکن جب جنت الفردوس بنانے لگا تو اللہ نے کہ میرے نبی نے کہا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آپ نے کہا وہاں گھر لے کر دوں گا، تین کام کر لو، توڑنے والے سے جوڑو۔ الٹا لٹک کے چلا کاٹنا آسان ہے اور توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے۔ تیرا حق کھا جانے والے کو اس کا حق پہنچا دو، یہ گرمی کے روزے آسان ہے، یہ مشکل ہے۔ جو زیادتی کرے معاف کر دو، بڑے اوکھے کام ہے، اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دی۔ کہا جنت الفردوس میں گھر کی چابی میں سے لے لو۔ تو بھائیو آپ کی اب چوتھی نسل یہاں ہے، پہلی نسل آئی تھی مزدوریاں کرنے، یہ بھی فدا حسین صاحب بتا رہے تھے، یہ یہاں یہ وہ صنعتی شہر تھا، ٹیکسٹائل کا تھا، تو ان کے پیرنٹس آپ کے پیرنٹس آئے مزدوریاں کرنے ہیں، اللہ نے آپ کو کیا یہ میئر، اب میئر ہے، اللہ نے اب ان کو میئر بنایا، کتنی بڑی عزت کی بات ہے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے، اور ہمارے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے۔ ہماری چوتھی جنریشن ہے یہاں، لیکن مجھے دکھ درد ہے کہ ہماری جنریشن نے جو انہوں نے آپ کو دیا، ہماری نسل نے ان کو وہ لوٹا کے نہیں دیا۔ انہوں نے انصاف دیا، ہم نے ظلم دیا، انہوں نے دیانت دی، ہم نے دھوکے کی۔ انہوں نے ہمیں ہر پاسپورٹ دینے کے بعد انہوں نے کالے گورے کا فرق نہیں رکھا، لیکن ٹیکس چرائے تو پاکستان والوں نے، ڈرگز بیچی تو پاکستان والوں نے، جیلوں میں گیا ہوں، تاجروں سے ملا ہوں، دھوکہ دیا، جیلی پیپر بنائے، فراڈ کیے، نوجوانوں نے لڑکیوں سے شادیاں، جیلی شادیاں کر کے پیپر بنانے، مطلب ہر قسم کا ظلم کر کے پاکستان، میں تو پاکستان میں بھی کہتا ہوں ٹیکس دو، اگرچہ وہاں مفتی کہتے ہیں بھائی ٹیکس بچانا جائز ہے چونکہ حکومت خرچ ہی نہیں کرتی، میں مفتی تو ہوں نہیں کہ میں فتویٰ دوں، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی چاہے حکومت ضائع کرتی ہے تو بھی ٹیکس ادا کرو، اگر تمہارا ضمیر نہیں مطمئن تو چلو صدقے کی نیت کر لو، یہ صدقہ ہو گیا، صدقہ تو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا، اور یہ گورنمنٹ تو خرچ کرتی ہے، دیانتداری کے ساتھ، آپ سنسیئر ہے آپ کے ساتھ، پھر آپ ایک پرامن ملک میں ہو، آپ کو یہ خطرہ نہیں کہ کل ہمارے مکان پہ قبضہ ہو جائے گا، یا ہماری زمین پہ قبضہ ہو جائے گا، یا ہماری بیٹی کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا، کوئی بیٹے کو اغوا کر کے لے جائے گا، ذبح کر کے سڑک پہ پھینک جائے گا۔ کتنے بڑے امن میں آپ لوگ ہو، پھر ہماری کمیونٹی دھوکہ بھی دے، ٹیکس بھی بچائے، فراڈ بھی کرے، جیلی پیپر بھی بنائے، ڈرگز بھی بیچے، بہت درد کی بات۔ پھر ہماری نسل پڑھائی میں بہت کمزور ہے، انڈین پڑھائی میں بہت آگے نکل گئے،
چائنا والے آئے اور پڑھائی میں بہت آگے چلے گئے.